السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضور برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا اور ارادہ تھا کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، لیکن ماہ رجب کا یہ آخری عشرہ ہے اور یہ آخری عشرہ اپنے دامن میں ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور وہ ہے معراج مصطفیٰ علیہ السلام۔ چونکہ معراج مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام کے ان معجزات میں سے ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو عقل سے ماورا ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور کا یہ معجزہ، حضور کے یہ کمالات جب کم عقلوں کے عقل میں بات نہ آ سکی تو انہوں نے سرے سے معراج مصطفیٰ کا انکار کر دیا، لیکن جنہوں نے اپنی عقل پر عشق کو اور دل کو غالب رکھا ان لوگوں نے نہ صرف معراج مصطفیٰ علیہ السلام کا اقرار کیا بلکہ اس پر ایمان لائے، اس کی تصدیق کی اور اسے اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھا۔ معراج مصطفیٰ میں حضور کے فضائل کیا ہیں، کمالات کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، انشاءاللہ العزیز اس پر ہم شب معراج کو ضرور سنیں گے۔ مگر معراج مصطفیٰ کا ایک پہلو جو آج ہمیں پیش کرنا ہے، چونکہ پھر وقت تو اتنا رہتا نہیں اس رات کو کہ سیر حاصل گفتگو کی جائے، اس طرح سے اس کے ایک پہلو پر ہمیں گفتگو کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ معراج کا تسلیم کر لینا، جہاں یہ مضبوط یہ ایمان کا ایک خوبصورت پہلو ہے، وہیں معراج مصطفیٰ کا جو وقوع ہوا اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جنت و دوزخ کی جو سیر کی اور وہاں پر جو کچھ دیکھا، وہ عملی اعتبار سے ان ساری چیزوں کو آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، جو کتب احادیث میں پوری تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے کہ ہم معراج مصطفیٰ کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، مگر معراج مصطفیٰ کے حوالے سے جو عملی پہلو ہمارے سامنے رکھا گیا، ہم نے اسے مکمل طور سے فراموش کر رکھا ہے۔ بلکہ عالم تو یہ ہو چکا ہے کہ معراج مصطفیٰ کے حوالے سے جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی سیر کی اور جنت میں جو انعام یافتگان کو حضور نے دیکھا اور حضور نے جو جہنم کا مشاہدہ کیا اور وہاں پر جو مجرمین کو عذاب میں دیکھا، وہ سارے پہلو کو حضور نے واضح طور پر کھول کر بیان کر دیا۔ جن برائیوں سے ہمیں بچنا تھا، معراج مصطفیٰ کے ضمن میں جو عملی زندگی کو بیان کیا گیا اور ہمیں جن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا تھا، اگر ہم موجودہ سماج کا جائزہ لیتے ہیں تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ بدعملیاں ہمیں بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ جن بدعملیوں سے ہمیں بچنا تھا اپنے آپ کو
مبتلا دکھا۔ دیکھیے آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے؟ آج سود کی لعنتیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں، کیا چھوٹا کیا بڑا، ہر کوئی اس لعنت میں مبتلا ہوتا ہے۔ سود دینا تو اپنی جگہ، کلمہ پڑھنے والے لوگ سود خوریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کر کے سود پر پیسے دیتے ہیں، یا ایسے افراد سے مل کر وہ کام کرتے ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، اور اس کی جو لعنتیں ہیں اسے کوئی بھلا نہیں سکتا کہ آج ہمارے لوگ سود کی لعنتوں میں ایسے مبتلا ہیں کہ آج ان کی عزت و آبرو داؤ پر لگی ہوئی ہے، بعضوں کے تو جانوں کے لالے پڑ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سود کی لعنتوں میں مبتلا ہے، انہیں سود ادا کرنا ہے، انہیں سود بھرنا ہے۔ معراج مصطفیٰ میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب جہنم کا مشاہدہ فرمایا اور وہاں پر جو سود خوروں کا عبرتناک انجام دیکھا، اگر ان چیزوں کو ہم ذہن میں رکھے ہوئے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں سود جیسی لعنت ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں نہ پھیلتی، بلکہ سود کی جگہ ہم جن چیزوں کو عام کرتے وہ قرض دینا تھا اور قرض دینا تھا۔ لیکن ایک قرض کے مقابلے میں جو ہمارے لیے اجر کو بیان کیا گیا، ہمارے لیے جو فضیلتیں بیان کی گئی، ہم نے اسے بھلا دیا، اور قرض دینا تو ہمارے لیے بوجھ سا بن گیا، لیکن سود پر پیسے دینا آسان بن گیا۔ اس حوالے سے ہمیں بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے معراج کے دن، معراج کی شب، جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کا مشاہدہ فرمایا تو آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں جن کے پیٹ ایک روم کے برابر ہے، ایک روم کی طرح اس کا پیٹ ایک کمرے کی طرح بڑا کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر سانپ بڑے بڑے تیر رہے ہیں، اور وہ سانپ اس کے پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس قوم کو اس قدر دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبرائیل امین بتاؤ آخر یہ کون لوگ ہیں، کس جرم کی بنیاد پر اس طرح سے سزائیں دیے جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی امت کے یہ وہ افراد ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، سود خوری میں مبتلا تھے، اللہ کریم نے اسی جرم کی بنیاد پر انہیں یہ سزا دی ہے کہ ان کے پیٹ ایک روم کی طرح، ایک کمرے کی طرح بڑے کر دیے گئے اور جس کے اندر سانپ کو چھوڑ دیا گیا۔ سوچیں اس قدر شدید سزائیں دی جائیں گی جہنم میں، کس جرم کی بنیاد پر؟ صرف سود کھانے کی بنیاد پر۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے کہ آج ہم سود کو فروغ دے رہے ہیں، سود کو اپنے سماج اور معاشرے میں عام کر رہے ہیں۔ بلکہ معراج مصطفیٰ کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ایک نہر میں تیر رہے ہیں اور وہاں پر وہ پتھر کھائے جانے پر مجبور ہیں، وہ پتھر کھا رہے ہیں۔ آقا کائنات نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل آخر یہ کون لوگ ہیں، کس جرم کی بنیاد پر یہ سزا دیے جا رہے ہیں کہ نہر میں تیرتے ہوئے پتھر کھا رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے ہیں۔ سوچیں کہ سود کھانے کی سزا یہ رکھی گئی کہ بعضوں کو یہ سزا دی جائے گی کہ نہر میں تیرنا ہے اور پتھروں کو کھانا ہے، بعضوں کو یہ سزا دی جائے گی کہ ان کے پیٹ ایک کمرے کی طرح بڑے کر دیے جائیں گے جن کے اندر سانپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ وعید ہے، یہ سزا ہے، مگر ہم نے کتنی غفلت اپنے اوپر ڈال رکھی ہے، کس طرح سے ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے کہ یہ ساری وعید احادیث میں ہونے کے باوجود مسلم سماج اور مسلم معاشرے میں
سود جیسی لعنتیں عام ہو رہی ہے. خدا کرے کہ ہم اپنے معاشرے کو اور اپنے سماج کو اس لعنت سے پاک کریں اور اس کی جگہ پر قرض دینے کو ہم عام کریں. اگر ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سماج میں قرض دینا بھی اس لیے گراں گزرتا ہے کہ لینے والا پھر وقت پہ دینے کے لیے تیار ہے. مگر چاہیے ہمیں بھی کہ اگر ہم قرض دیتے ہیں تو قرض حسنہ کی نیت کریں. قرض حسنہ یہ ہے کہ بر وقت ضرورت ہم اگر چاہیں تو اسے معاف بھی کر سکیں. اس چیز کو ہم عام کریں اور قرض میں ہم ایک چیز کا خیال رکھیں کہ سامنے والا واقعی ضرورت مند ہے تو قرض اسے دیا جائے اور ہم اسے عام کریں کہ اس پر بے پناہ اللہ کریم نے اجر و ثواب رکھا ہے. معراج مصطفیٰ میں آقا کائنات علیہ السلام نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا. جو ان فضیلتوں کو سمجھ جائے گا میں سمجھتا ہوں وہ سود کی لعنتوں سے اپنے آپ کو بہت بچائے گا اور اپنی قوم اور اپنے خیش و اقارب کو قرض دینے پر وہ آمادہ ہو جائے گا. آقا کائنات علیہ السلام نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا بڑھا کر کے دیا جائے گا، جبکہ حضور نے دیکھا کہ قرض دینے والے کو ثواب 18 گنا بڑھا کر کے دیا جائے گا. آقا کائنات نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل امین کیا بات ہے کہ صدقہ پر 10 گنا ثواب اور قرض دینے پر 18 گنا ثواب. سوچیں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں قرض دینا گراں گزرتا ہے جبکہ صدقہ کرنا آسان سمجھا جاتا ہے. لیکن عالم یہ ہے کہ صدقے کے مقابل میں قرض دینے پر اجر و ثواب زیادہ اللہ کریم نے رکھا ہے. جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صدقہ دینے پر ثواب کم اور قرض دینے پر ثواب زیادہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ صدقہ وہ بھی مانگتا ہے جو ضرورت مند نہیں ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اب صدقہ وصولی کو تو ایک زندگی کا حصہ بنا لیا گیا ہے، پیشہ بنا لیا گیا ہے، کاروبار بنا لیا گیا ہے کہ جسے مال کی حاجت نہیں ہے وہ بھی مسجدوں اور درگاہوں کے دروازوں پر ٹھہر کر کے صدقہ کا سوال کر رہا ہے اور صدقہ مانگ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ ضرورت مند نہیں ہوتے ہیں وہ بھی صدقہ کا سوال کرتے ہیں، مگر قرض انسان وہی مانگتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے. جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صدقے کا سوال وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو ضرورت مند نہیں ہوتے، قرض کا سوال وہی لوگ کرتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کریم نے صدقہ دینے والوں کے لیے ثواب کم اور قرض دینے والوں کے لیے ثواب زیادہ رکھا ہے. سوچیں کہ سود کی لعنتیں عام ہو رہی ہے. اگر ہم ان عذاب کو ذہن میں رکھیں جو سود کھانے کی بنیاد پر دیا جائے گا اور اس کے مقابل میں اگر قرض کو ہم ذہن میں رکھیں کہ قرض پر اللہ نے جو اجر و ثواب رکھا ہے تو مسلم سماج اور معاشرے سے سود کی لعنتیں مکمل صاف ہو جائیں گی اور قرض دینے کو مکمل طور سے عام کیا جائے گا کہ صدقہ سے بڑھ کر کے قرض پر ثواب رکھا گیا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ قرض کا معاملہ تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ بندہ جب کسی کو قرض دیتا ہے تو اللہ کریم اس کے قرض دینے پر اسے ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے. اور قرض لینے والا جب قرض لے لیتا ہے ایک متعین مدت کے لیے اور اس متعین مدت پر جب وہ نہیں دے پاتا ہے اور قرض دینے والا جب وقت بڑھا دیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس دن سے اللہ کریم اس کے اجر میں بھی دوگنا اضافہ فرما دیتا ہے. اس لحاظ سے جب ہم معراج مصطفیٰ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں تو معراج مصطفیٰ کے ضمن میں وہ احادیث جن کا تعلق عمل سے ہے، وہ فرمان مصطفیٰ جن کا تعلق عمل زندگی سے ہے، ہمارے سماج میں وہ بدعمالیاں جو آج زوروں پر ہیں اور بڑھتی جا رہی ہے، ان بدعمالیوں سے اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اور جن اعمال کی بنیاد پر اجر و ثواب کثیر رکھا گیا ہے آج ہمیں ان اعمال کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس اعمال کو اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. اور انہی اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم کرما گووں کو چاہیے کہ اپنے سماج اور معاشرے سے
سود جیسی لعنتوں کو پاک کرے اور ہم وہاں پر قرض دینے کو عام کریں تو یقیناً اخروی عذاب سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے اور قرض دینے کی بنیاد پر اللہ کریم آخرت میں ہمیں ڈھیروں اجر عطا فرمائے۔ ایک چیز اور، معراج کی شب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب میں مبتلا جن لوگوں کو دیکھا اس میں ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ دیکھا کہ جس قوم کے سر ہتھوڑے سے کچلے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پتھروں سے جن کے سر توڑے اور پھوڑے جا رہے ہیں، اور جب سر کچلا جاتا ہے تو پھر تھوڑی دیر میں ہی وہ سر پھر سے درست ہو جاتا ہے، پھر سے اسے کچلا جاتا ہے، تھوڑی دیر میں پھر وہ سر ٹھیک ہو درست ہو جاتا ہے، پھر سے اسے کچلا جاتا ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں جنہیں اس قدر دردناک عذاب میں مبتلا رکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے ہتھوڑوں سے، بڑے بڑے پتھروں سے جن کے سر کچلے جا رہے ہیں اور پھر ان کا سر درست ہوتا ہے پھر کچلا جاتا ہے۔ جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امتی کے وہ افراد ہیں جن کے سر فرض نمازوں سے بوجھل ہو جایا کرتے تھے۔ جب فرض نماز کا وقت ہوا کرتا تھا تو یا رسول اللہ یہ نماز کی ادائیگی کو ترجیح دینے کے بجائے یا آرام کو ترجیح دیا کرتے تھے، یا اپنی ملازمت کو ترجیح دیا کرتے تھے، یا اپنے کاروبار کو ترجیح دیا کرتے تھے، یا اہل و اولاد کی محبتوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، یا عیش و آرام کو ترجیح دیا کرتے تھے، نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ سوچتے تھے کہ نماز ادا کرتے جانا ہے، نماز پڑھنی پڑے گی، ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ فرض نماز کی ادائیگی سے جن کے سر بوجھل ہوا کرتے تھے یا رسول اللہ آج وہی لوگ اس عذاب میں مبتلا کیے ہیں۔ بہت ٹھنڈے دل سے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اپنی احساس کو زندہ کر کے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ شب معراج ہم مناتے ہیں بڑی خوشی سے، مگر اسی شب معراج میں آقا نے دیکھا تھا کہ جو میری امت کے لوگ بے نمازی ہوں گے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ کیا ہمارے سماج کی یہ تصویر نہیں ہے کہ ہمارے سماج میں ایسے لوگ کثیر تعداد میں موجود ہیں کہ جو نماز پر اپنے کاروبار کو، جو نماز پر اپنے اہل و اولاد کی محبتوں کو، جو نماز پر اپنی ملازمت کو، جو نماز پر اپنے آرام کو ترجیح دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے ایک ایسا فریضہ ہے کہ اگر آپ کا سر بوجھل ہوتا ہے اس کی ادائیگی سے اور اس کی ادائیگی سے آپ بھاگتے ہیں تو یہی معراج کی شب میں حضور نے دیکھا تھا کہ ایسے لوگوں کے سروں کو ہتھوڑوں سے اور بڑے بڑے پتھروں سے گزرا جائے گا۔ کیا ہماری یہ طاقت ہے؟ کیا یہ ہماری بساط ہے کہ ہم اس عذاب کو جھیل سکے، ہم اس عذاب کو برداشت کر سکے؟ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو یقینی طور پر اپنی عملی زندگی میں نماز کی ادائیگی کو ترجیح دیجیے، نماز با جماعت کو ترجیح دیجیے۔ اگر جماعت میں کسی وجہ سے عذر معقول کی بنیاد پر شریک نہ ہو سکے تو آپ جہاں پر ہیں وہیں پر نماز کی ادائیگی کو ترجیح دیجیے۔ دنیا کے کاروبار پر، دنیا کی ملازمت پر، آرام پر، اہل و اولاد کی محبت پر، ساری چیزوں پر ہمیں جسے آگے رکھنا ہے وہ ہمارے لیے نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں حال یہ ہے کہ دوسرے اور فریضوں کی عدم ادائیگی ادا نہ کرنے پر اسی معراج کی شب میں حضور نے دیکھا تھا، اور وہ یہ دیکھا تھا کہ حضور ایک ایسی قوم پر گزرے، دیکھا کہ جس قوم نے ایسا لباس پہن رکھا ہے کہ جس لباس کے آگے اور پیچھے سے دھجیاں اڑی ہوئی ہیں، جس کے چیتڑے بنے ہوئے ہیں، بہت ہی پرانے بوسیدہ اور پھٹے لباس پہنے ہوئے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ یہ لوگ اونٹ اور بکریوں کی طرح آواز نکال رہے ہیں، اور یہ لوگ جہنم کے ایک درخت زقوم کو یہ کھا رہے ہیں جس کا پتا انتہائی کڑوا ہوگا، جو بدن کو پگھلا کر کے رکھ دے گا۔ بلکہ عالم یہ ہے کہ حدیث پاک میں اور دوسرے الفاظ آتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مختلف جانوروں کی آوازیں نکال رہے ہوں گے اور درخت کے توش اور نہ کھائے جانے والے درختوں کے پتوں کو کھائے جانے پر مجبور ہوں گے۔ فرمایا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے جبرائیل
یہ کون لوگ ہیں کہ آج جو اس پھٹے پرانے لباس میں ہیں، جو آج جہنم کے درخت کے پتوں کے کھانے پر مجبور ہیں، جو آج مختلف جانوروں کی آواز نکال رہے ہیں، تو جبرائیل امین نے فرمایا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جنہیں اللہ نے مال عطا فرمایا تھا اور فرض زکات ادا کرنے میں کوتاہی کیا۔ سوچے کہ جس مال کو ہم دنیا میں سکون و آرام کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جن مال کو ہم دنیا میں اپنی عیش و عیشت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جس مال کو ہم دنیا میں بہترین خوراک کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جس مال کو ہم دنیا میں بہترین لباس اور بہترین مکان کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اگر اس مال کے فریضے کو ادا نہ کیا تو اسی معراج کی شب میں حضور نے دیکھا کہ ایسے لوگ جو مال کا فریضہ ادا نہیں کرتے ہیں وہ حالت کے اعتبار سے بھی بے بس ہوں گے، جو لباس کے اعتبار سے بھی بے بس ہوں گے، جو خوراک کے اعتبار سے بھی بے بس ہوں گے اور جہنم کے شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں۔ اگر ہم معراج مناتے ہیں، معراج مصطفیٰ مناتے ہیں، تو معراج مصطفیٰ کا جو ایک عملی پہلو ہے، جہاں احادیث مبارکہ اقوال مصطفیٰ میں عمل کی ترغیب دی گئی ہے، کچھ کرنے کی اور کچھ چیزوں سے بچنے کی، ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم شب معراج مناتے ہیں وہیں عملی طور پر جو احادیث موجود ہیں، جو اقوال مصطفیٰ موجود ہے، ہم انہیں اپنائیں اور اپنے عملی زندگی میں نافذ کریں۔ یہی ہماری اصل کامیابی ہے، یہی ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور یہی ہمارے لیے اخروی کامیابی ہے۔ شب معراج کے حوالے سے حدیث پاک میں اور وہ الفاظ آتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایسی قوم کے پاس گزرے کہ جن لوگوں پر کچھ لوگ متعین کر دیے گئے تھے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بعض لوگوں کے جبوں کو پھاڑ رکھا ہے، کھول رکھا ہے، اور آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جن کے جبڑے پھاڑے گئے کھولے گئے ایسے لوگوں کے جسم سے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے اور اسی گوشت کو خون کے ساتھ ان کے منہ میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جرم کے مجرم کو بعض موقع پر دیکھا کہ آگے چل کر کے انہی میں کچھ افراد وہ ہیں جو مردار کھا رہے ہیں، مردار کا گوشت کھا رہے ہیں، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی مجرموں کے صف میں خواتین کو بھی دیکھا کہ جن خواتین کو سینے کے بل لٹکایا گیا ہے اور عذاب میں مبتلا رکھا گیا ہے، اور پھر انہی مجرموں کے صف میں آقا کائنات نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے بنا دیے گئے ہیں اور جو اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام مجرمین کا مشاہدہ کرنے کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے ایک ایک کے متعلق دریافت کیا کہ جبرائیل کیا جرم ہے ان کا کہ آخر ان لوگوں کے جبڑے پھاڑے گئے ہیں، جن کا گوشت خون سمیت ان کے منہ میں داخل کیا جا رہا ہے، جبرائیل آخر ان کا جرم کیا ہے جو مردار کھانے پر مجبور ہے، جبرائیل آخر ان کا جرم کیا ہے کہ یہ خواتین سینے کے بل لٹکائی گئی ہیں، جبرائیل آخر ان کا جرم کیا ہے کہ جو لوگ اپنے ناخن سے اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی کے وہ افراد ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، چغلخوری کیا کرتے تھے اور عیب جوئی کیا کرتے تھے۔ ہم سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں کہ ہماری زبان کا حال کیسا ہو چکا ہے۔ جب تک کسی کی برائیاں نہ کر لے اس نفس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ جہاں دو چار افراد ہم ٹھہر جائیں کسی کی غیبت نہ کر لے ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ جب تک ہم کسی کی عیب اور برائیوں کو بیان نہ کر لے سکون نہیں ملتا ہے۔ مگر یہ سکون کس کام کا جس کی سزائیں یہ رکھی گئی ہو کہ جرم میں جبوں کو پھاڑ دیا جائے، مردار کھانے پر مجبور کر دیا جائے، خواتین سینے کے بل لٹکا دی جائیں، جو لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور چہروں کو اور سینوں کو نوچنے پر مجبور کر دیا جائے۔ بتائیے آخر یہ ہولناک عذاب جن کے ذہنوں میں ہوگا، جن کے نظروں میں ہوگا،
सच्चाई ये है कि अपनी ज़बान को अपनी उंगलियों से पकड़ करके रखेगा, मगर किसी की बुराइयां नहीं करेगा, किसी की गिबत नहीं करेगा, किसी की ऐब चोरी नहीं करेगा, किसी की चुगलखोरियां नहीं करेगा। आज हमें इस बात की जरूरत है कि जहां हम शब मेराज पूरे धूमधाम से मनाते हैं, नबी के फजाइल और कमालात और मोजेज़ात का जिक्र करते हैं, वही मेराज मुस्तफा के ज़िम्न में वो अहादीसें आई है कि जहां पर हमें बहुत सारी चीजों से हमें अपने आप को बचाना है। सच्ची मिराज मनाना तो यह है कि जिन जुर्म की बुनियाद पर आका ने जहन्नम में जिन लोगों को मुब्तला देखा है, हम अपने आप को जुर्म से बचाएं, अपनी औलादों को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं। उस जुर्म से बचने के लिए अपने समाज और मुआशरे पर हम काम कर देते हैं। आलम यह है कि आका कायनात ने इसी मिराज की शब ऐसे लोगों को देखा था कि जिन लोगों का हाल ये था कि जिनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे, जिनकी ज़बानें आग की कैंचियों से काटी जा रही थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जिब्रील ये कौन लोग हैं कि आग की कैंचियों से जिनके होंठ काटे जा रहे हैं, जिनकी ज़बानें कैंचियों से काटी जा रही हैं? तो जिब्रील अमीन ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, या आपके उम्मत के वो खतीब हैं जो सिर्फ खिताब तो क्या करते थे मगर अमल नहीं किया करते थे, बेइल्म थे, कौम में वाज किया करते थे। ये वो अफराद है यकीनी तौर पर जो लोग भी आज कौम को दावत दे रहे हैं, कौम को दीन का पैगाम पहुंचा रहे हैं, कौम को अमली जिंदगी की तरफ रग़बत दिला रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपनी जिंदगी को अमल से आरास्ता करें। आज हमारे लिए बड़ा आसान हो गया है किसी को बोल देना कि ये करो, ये करो, ये करो। हमारे लिए बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो हम कह रहे हैं उस पर अमल भी करें, जो हम किसी को करने की दावत दे रहे हैं उस पर हम अपनी अमली जिंदगी को उठाते हुए नजर आए। और यूं ही नहीं, मेरे आका कायनात ने इसी मिराज की शब देखा था कुछ लोगों को कि कुछ लोग आग की शाखों पे लटकाए गए। आग के दरख्त है और उस दरख्त की मुख्तलिफ शाखें हैं और उन शाखों से लटकाए गए हैं। आका कायनात ने जिब्रील से पूछा था, जिब्रील क्या बात है कि लोग आग की शाखों से लटकाए गए हैं? जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो अफराद हैं जो दुनिया में अपने माँ बाप को तकलीफ दिया करते थे, जो अपने माँ बाप को गालियां दिया करते थे, अपने माँ बाप को बुरे भले अल्फाज कहा करते थे। या रसूल अल्लाह, उसी जुर्म की बुनियाद पर ये लोग इस आज़ाब में मुब्तला किए गए हैं। हम सोच सकते हैं कि क्या वाकई हमारे समाज में ऐसे नौजवान हैं जो अपने माँ बाप को बुरा भला कह सकते हैं, अपने माँ बाप को गालियां दे सकते हैं? आपको यकीन नहीं आएगा कि हमारे रास्ते में ऐसे भी 60-70 साल के अफराद हैं जो आकर के रूम में बैठ करके रोते हैं कि मौलाना हमारे बच्चे मुझे मारते हैं, मुझे गालियां देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। नौजवानों, मैं आपको पैगाम दूंगा कि वाकई दुनिया में आपके लिए अगर सबसे बड़ी कोई नेमत है तो नेमत माँ बाप की नेमत है। इससे बढ़कर के आपके लिए कोई नेमत हो ही नहीं सकती है जिसके सामने आपको उफ करने से भी रोक दिया गया है। मगर नौजवानों, आपकी ताकत पर आपको ऐसा गुरूर हो कि आपकी ज़बान से आपके माँ बाप महफूज रहो, आपकी बदअमलियों से आपके माँ बाप महफूज रहो। तो सुन लो, ऐसे नौजवान जो ताकत पे आज नाश कर रहे हैं, कल जहन्नम की आग से लगा करके सजाए दिए जाएंगे, जहां पर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। ताकतों पे नहीं, माँ बाप के सामने ऐसे आजिज बन जाओ कि जो आजिज़ी सब पर भारी पड़ जाए। यही आपका कमाल है, ये आपकी कामयाबी। और ऐसा ही नहीं, मेरे आका कायनात अलैहिस्सलाम ने मिराज की शब और ढेरों मुजरिमीन को देखा था कि मुख्तलिफ आज़ा में मुब्तला है। बस पैगाम ये देना है और इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा तो शब मिराज को उन मुजरिमीन को भी बयान करूंगा और जन्नत में जिन लोगों को आला मकाम से सरफराज देखा था इंशाअल्लाह उसे भी बयान करने की कोशिश करूंगा। बस पैगाम ये देना है कि जहां हम शब मिराज मनाते हैं, उस पर ईमान और अकीदा रखते हैं, उसकी हम तस्दीक करते हैं, हमारे लिए एक शर्फ कमाल ये है कि उस मिराज की शब आका कायनात ने जिस जुर्म की बुनियाद पर लोगों को आज़ाब में मुब्तला देखा था, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए
کہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں اس جرم سے بچائیں، اس گناہ سے بچائیں، ان بدعمالیوں سے بچائیں، تو یقینی طور پر انہی کاموں سے بچا لینا یہی ہمارے لیے اصل معراج ہے، یہی ہمارے لیے اصل معراج بنانا ہے، یہی حضور کے اصل فضائل و کمال کا اعتراف کر لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مسجد اعظم میں شب معراج مصطفیٰ علیہ تحیۃ الثناء کی مناسبت سے 9:15 بجے اذان میں عشاء اور 9:30 بجے عشاء کی جماعت ادا کی جائے گی۔ گزارش کی جاتی ہے کہ تشریف لائیں، اور انشاءاللہ العزیز نماز کے بعد واضح خطاب کا اور نعت کا بھی سلسلہ چلے گا، اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم معراج مصطفیٰ منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں تمام تر بدعمالیوں سے خود کو، اپنی اولادوں کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اگر کوئی پریشانی حال ہے تو مولا ان کی پریشانی کو دفع فرمائے۔ مولا کریم جو ہمیں مال قرض میں دبے ہوئے انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے۔ ہمیں کوئی بیمار ہے، کسی کے ماں باپ، بھائی بہن، خویش و اقارب، اہل و عیال، آل و اولاد بیمار ہیں، تو مولا ہر ایک کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے، اور دیگر اور کسی مسائل اور مصیبتوں سے دوچار ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو امن و سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ مولا کریم بالخصوص دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمان پریشانی حال ہیں، ہر ایک کی پریشانی کو دفع فرمائے۔ مولا کریم اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے، اور ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔